اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ جب سے یہ ریاست مدینہ کے دعوے داروں کی حکومت آئی ہے، ان کو تقریباً اب 3 سال ہونے کو ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے آتے ہی انہوں نے رویت ہلال کمیٹی کو نشانہ بنایا۔ رویت ہلال کمیٹی کو نشانہ اس لیے بنایا کہ مفتی اعظم پاکستان قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب اب کوئی دباؤ قبول نہیں کرتے تھے، اب کوئی خلاف شریعت کام نہیں کرتے تھے، اب کسی کی مرضی، شریعت کے خلاف کسی کی مرضی اور حکم مانتے نہیں تھے۔ آتے ہی ایک وزیر بے تدبیر نے کوشش کی کہ مفتی صاحب کو کسی طرح ہٹا دیا جائے، ایسا بندہ آئے جو ہماری مرضی سے چاند کا اعلان کرے۔ تقریباً 17 18 19 سال کے بعد مفتی صاحب کو انہوں نے آ کے اب اس عہدے سے ہٹا دیا۔ مفتی صاحب پہ قوم کا اعتماد تھا، تمام مسالک کے عوام کا اعتماد تھا کہ کم از کم یہ چاند کے مسئلے میں کوئی دباؤ قبول نہیں کریں گے، کوئی غیر شرعی کام نہیں کریں گے، اور ہمارے روزے خراب نہیں کریں گے، ہماری عبادت جو ہے اس میں خلل نہیں آئے گا۔ مفتی صاحب پہ یہ اعتماد تھا، اور اسی وجہ سے مفتی صاحب کو نہ مشرف حکومت نے چھیڑا، نہ پیپل پارٹی نے چھیڑا، نہ نون لیگ نے چھیڑا۔ انہوں نے آ کے پہلے سال ہی مفتی صاحب کے خلاف بکواس شروع کر دی اس فواد چودھری نے اور شہاب الدین پوپلزئی۔ تقریباً جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کسی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین کا فیصلہ بھی نہیں مانتا، اور ان کے اپنے مسلک کا ہو، دوسرے مسلک کا ہو، کتنا کو دیانتدار ہو، وہ اپنی مرضی کرتا ہے۔ اور سعودیہ کے ساتھ ایک دن پہلے مسلمانوں کے روزوں سے، پاکستان کے روزوں سے ایک دن پہلے وہ اعلان کر دیتا ہے۔ سعودیہ میں چاند دیکھنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے، بادشاہوں نے ایک کیلنڈر بنایا ہوا ہے اور اس کیلنڈر پہ وہ اعلان کر دیتے ہیں، اور بارہا دفعہ وہاں ایسا ہوا ہے کہ چاند نظر نہیں آیا، اعلان ہو گیا، یا چاند نظر آ گیا، انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا، اس کے خلاف ہو گیا، اور حج کی ڈیٹ بدلنی پڑی، کبھی عید کی ڈیٹ بدلنی پڑی، ایک آدھی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ روزے کا کفارہ دینا پڑا۔ اگر وہاں کوئی اسلامی نظام، شرعی نظام ہوتا چاند دیکھنے کا، تو ایسی کوئی صورتی پیش نہ آتی، لوگوں کو پریشانی نہ ہوتی، نہ عید کی نہ حج کی۔ وہاں تو اہم ترین عبادت حج ادا کرنی ہوتی ہے، اور رویت ہلال پہ ہوتا ہے سارا سلسلہ کہ چاند کا اعلان ہوگا، جو اعلان ہوگا اس کے مطابق حج ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے وہاں بادشاہت ہے، اور اب تقریباً پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ بادشاہ اسلام کے پابند نہیں ہیں، وہ قرآن و حدیث کے پابند نہیں ہیں، وہ خدا رسول کے پابند نہیں ہیں، وہ امریکی بادشاہ، امریکی حکمرانوں کے، امریکی آقاؤں کے پابند ہیں۔ وہ جو کہیں گے وہ اس پہ عمل کریں گے۔ ہمارے لیے تو بہت بڑا مذاق بنا، اور لوگوں کو مذاق اڑانے کا موقع ملا علماء کا۔ ہمیں انہوں نے کہا مسجدیں بند کرو، کرونا آ گیا، ہم نے کہا نہیں مسجدیں بند نہیں کروں گے، تو انہوں نے کہا جی تم خانہ کعبہ سے بھی بڑے ہو، خانہ کعبہ بند کر دیا انہوں نے مسجد نبوی بند کر دی ہے۔ تو انہوں نے خانہ کعبہ کے حکمرانوں نے اسلام کا مذاق اڑوایا پوری دنیا سے، یہ کہہ کے الحمدللہ پنجاب میں اور پورے پاکستان میں اور سندھ کے سوا مسجدیں کھلی رہیں، اور اللہ کا کرم ہو گیا کہ کرونا دفع ہو گیا۔ رمضان شریف کے بعد آہستہ آہستہ ایسا کرونا کے اثرات کم ہو گئے۔ سندھ والا حکمران جو تھا وہ نہیں مانا، اس نے مسجدیں بند کی، جمعہ والے دن سخت لاک ڈاؤن کیا، نتیجہ وہ اس وقت بھی اس نے بھگتا، اب بھی بھگت رہا ہے۔ یہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہاں کوئی نظام چاند کا شرعی نظام نہیں ہے، بادشاہی نظام ہے۔ یہاں بھی ہمارے حکمران چاہتے ہیں ہم ملک حکمران ہیں، ہم وزیر ہیں، ہم وزیر اعظم ہیں، ہم بادشاہ ہیں، ہمارا آرڈر چلنا چاہیے۔ تو صاحب یہاں تمہارا آرڈر نہیں، یہاں تو اللہ رسول کا آرڈر ہی چلے گا۔ جو ان کا حکم ہے شریعت کے مطابق فیصلے ہوں گے وہ عوام مانیں گے، اگر فیصلے شریعت کے مطابق نہیں ہوں گے تو تمہارے فیصلوں کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے۔ اچھا، مفتی صاحب کو ہٹا دیا گیا، نئی کمیٹی آ گئی۔
نئی کمیٹی میں جو صاحب بنائے گئے ہیں بیچارے ان کا یہ لیول نہیں تھا کہ ان کو مرکزی رویت ہلال کا چیئرمین بنا دیا جاتا. میں زیادہ کچھ اس وقت ان کے خلاف نہیں کہتا. وہ شکایت کریں گے, بھاگے آئیں گے میرے پاس کہ آپ نے یہ کیا کہہ دیا. میں کچھ نہیں کہتا ان کو, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کا لیول نہیں تھا جس جگہ ان کو بٹھا دیا گیا. نہ وہ دباؤ برداشت کر سکتے, نہ وہ حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہو سکتے, نہ وہ آزادانہ فیصلے کر سکتے. سرکاری ملازم ہیں, اور سرکاری ملازم جو ہے بیچارہ وہ اپنے افسر کے سامنے, اپنے باس کے سامنے کیسے نہ کر سکتا ہے. اس کو تو جو آرڈر ہوگا. اور پھر ظلم بالائے ظلم, جس کا مجھے خطرہ تھا کہ مفتی صاحب کو ہٹایا ہی اس لیے گیا تھا کہ یہ وزیر صاحب چاہتے تھے کہ فیصلے میں کروں, رویت ہلال کمیٹی نہیں. اب بھی انہوں نے اپنی مرضی کی کمیٹی بنائی ہے, اور اتنی شرم بھی نہیں کی کہ کمیٹی فیصلہ کر لے. خود ہی اعلان کر دیا 10 دن پہلے کہ فلاں دن روزہ ہوگا, فلاں دن چاند نظر آئے گا. تو یہ تم نے کون سا تیر مارا ہے؟ یہ تو بچے کو پتہ ہے. کیلنڈر بنا ہوا ہے, 100 سال کا کیلنڈر بنا ہوا ہے. چودھری صاحب 100 سال کا چاند کا کیلنڈر بنا ہوا ہے کہ چاند کب نظر آئے گا, کب نظر نہیں آئے گا, لاہور میں کب نظر آئے گا, کراچی میں کب نظر آئے گا, جدے میں کب نظر آئے گا. یہ سارا کیلنڈر بنا ہوا ہے. تمہارے پاس کوئی نئی چیز تو نہیں آگے کہ تم, لیکن ہم اپنی زبانیں بند رکھتے ہیں, اعلان نہیں کرتے, اس لیے کہ ملک کا قانون یہ ہے کہ چاند کا اعلان رویت ہلال کمیٹی کرے گی. اور میڈیا پہ پابندی تھی کسی زمانے میں کہ میڈیا رویت ہلال کمیٹی کے اعلان کے علاوہ کسی اور کا اعلان نشر نہیں کرے گا. لیکن بدقسمتی سے یہاں سیکولر میڈیا نے بھی آپس میں تماشا دکھانے کے لیے کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک ادھر پوپلز ہی کھڑا کر لیا. اس کا اعلان ایک دن پہلے ہر سال, بھئی اگر آپ, میں نے کہا تھا اس کا اعلان بند کر دیں, وہ خود بخود ختم ہو جائے گا. میڈیا اس کو کوریج نہ دے. میڈیا صرف سرکاری رویت ہلال کمیٹی کو, جو تمام مکاتب فکر پہ مشتمل ہے اور متفق علیہ, اس کمیٹی کا اعلان نشر کریں. اس جعلی کمیٹی کا یا کسی ایک فرد کا اعلان ہی نشر نہ کریں, مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہ نہیں کیا. حکمرانوں نے بھی اس کی پابندی نہیں کروائی. نمبر 2 یہ تھا کہ کوئی بندہ اگر رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین کی بجائے خود اعلان کر دے گا تو اس کو پکڑا جائے گا. وہ ملک میں فساد پھیلانا چاہتا ہے, وہ مسلمانوں کی عبادت خراب کرنا چاہتا ہے. پکڑا بھی نہیں گیا, بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی گئی. اور ان نااہل حکمرانوں نے تو آ کے اس کے اعلان پہ پورے خیبر پختونخوا میں عید کی, اور اس کے اعلان پہ روزہ رکھا کہ جی ہم اس کے ساتھ چلیں گے. وہ کس کے ساتھ چل رہا ہے یہ کسی کو پتہ نہیں. وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کی عبادت خراب کر رہا ہے. اور اب جو کمیٹی لائی گئی ہے وہ کمیٹی اعلان فرما رہی, اس کمیٹی کے فیصلے رویت ہلال کا جو چیئرمین بنایا وہ اور طاہر اشرفی صاحب کریں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور بابا قوم جن لوگوں پہ اعتبار کرتی تھی ان سے اعلان کرواتے آپ. قوم جن علماء کا احترام کرتی تھی, جو یہاں گھر گھر گلی گلی محلے محلے بدنام اور رسوا لوگ ہیں, ان کو بٹھا کے آپ یہ فیصلے کروا رہے ہیں. یعنی آپ اسلام کا مذاق ہی اڑا رہے ہیں. جن کے فیصلوں کو ان کے گھر والے نہیں مانتے, جن کے فیصلوں کو ان کے دوست نہیں مانتے, ان کے شاگرد نہیں مانتے, ان کے رشتہ دار نہیں مانتے, ان سے آپ فیصلے کروا رہے ہیں کہ وہ ہماری عبادت کے فیصلے کریں گے, وہ ہمارے رمضان کے, ہماری عید کے فیصلے کریں گے. اچھا, انہوں نے آتے ہی اعلان کر دیا جی ہم پشاور میں جا کے چاند دیکھیں گے. تو پشاور میں جس شخص نے اتنے سال بغاوت کی, کسی کمیٹی کا فیصلہ نہیں مانا, اب پورے ملک میں اختلاف پیدا کیا, 2 عیدیں کی, 2 رمضان کر کے پوری دنیا میں اسلام کا مذاق بنوایا, اس کو آپ نے آتے ہی انعام دیا, اعزاز دیا کہ ہم آپ کی مرضی کا فیصلہ کریں گے, ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں, بس آپ کی مہربانی, آپ ہماری بات مان لیں. اگر آپ ایک دن پہلے کہیں گے تو ہم ایک دن پہلے کر دیں گے. ہم بس لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ ہم نے ایک عید کروا دی جی پاکستان میں. تو بھائی ایسی ایک عید کا ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ ہمارا روزہ خراب کروائیں, ہماری عبادت خراب کروائیں. قوم ایسی ایک عید نہیں چاہتی, ہماری طرف سے 10 عیدیں ہو جائیں, لیکن ہماری جو ہے کم از کم وہ شریعت کے مطابق ہو, ہماری شرعی فیصلے کے مطابق ہو. وہ عید ہمیں قابل قبول ہے, وہ رمضان ہمیں قابل قبول ہے جو شرعی فیصلے کے مطابق ہو. اچھا, ایک تو وہاں فیصلہ ہوگا جی پشاور میں جا کے. پشاور میں پہلے بھی رویت ہلال کمیٹی کی صوبائی تنظیم جو ہے وہ بیٹھتی تھی اور ان کو ہر سال دعوت دیتی تھی, بلاتے تھے, وہ آتے نہیں تھے. وہ اپنی مسجد میں اپنی دکان لگانا چاہتے ہیں اور وہ لگائیں گے. اور میں بھی دیکھوں گا اگر اس دفعہ وہ
سعودیہ کے ساتھ جاتے ہیں یا آپ کے ساتھ جاتے ہیں، وہ بھی امتحان میں ہیں کہ کدھر جاتے ہیں۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر آتا ہے یا دیکھیں ادھر پروانہ جاتا ہے۔ پروانوں کا بھی امتحان آ گیا، ان کی دینداری کا پتہ چلے گا یہ کتنے بڑے دیندار ہیں۔ لیکن میرا سوال تو یہ ہے کہ جب آپ نے کمیٹی بنا دی ہے تو اس کمیٹی کے فیصلے کا تو انتظار کریں نا۔ اپنی بنائی ہوئی کمیٹی کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر آپ نے کس منہ سے چاند کا اعلان کیا 10 دن پہلے کہ فلاں تاریخ کو چاند ہوگا، فلاں تاریخ کو رمضان ہو جائے گا، فلاں تاریخ کو عید ہو جائے گی؟ آپ نے اعلان تو پہلے کر دیے۔ تو پھر میری تجویز اب یہ ہے، خان صاحب رویت ہلال کمیٹی ختم کر دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، رویت ہلال کمیٹی توڑ دیں اور اس وزیر صاحب کی ڈیوٹی لگا دیں کہ یہ اعلان فرمایا کریں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ قوم اس وزیر کے ساتھ جاتی ہے یا علماء حق کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ علماء اپنا اعلان کریں گے، اسے کہیں یہ اپنا اعلان کرے، کمیٹی شمیٹی والا چکر ہی ختم کر دیں۔ سرکاری کمیٹی اور کمیٹی دیکھ رہی ہے اور کمیٹی آ رہی ہے اور کمیٹی، یہ ختم کر دیں۔ جب اعلان آپ نے خود کرنا ہے تو کمیٹی کس لیے بنا رہے ہیں؟ آپ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور میں آپ کو خان صاحب اگر آپ میری آواز سن لیں یا آپ تک پہنچا دی جائے تو میں خبردار کر رہا ہوں کہ جس نے بھی دین کا مذاق اڑایا ہے اللہ کریم نے پھر اس کو مذاق ہی بنا دیا ہے، وہ دنیا کے سامنے مذاق بن کے رہ گئے۔ اور قرآن مقدس میں رب کریم نے ارشاد فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، فرمایا یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم بڑے 30 مار خاں ہیں، ہم نے بڑا کچھ تیر مار لیا، حضرت مفتی صاحب کو ہٹایا۔ مفتی صاحب کو ہٹایا ہی آپ نے اس لیے تھا کہ آپ فیصلے کریں اپنی مرضی کے۔ اگر کوئی چیئرمین میں دم خم ہوتا، مفتی صاحب ہوتے، تو اس وزیر کے بیان کے بعد ان کا بیان فوراً آ جانا تھا کہ اس کو اعلان کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اب چیئرمین صاحب خاموش ہیں، اور وہ تو ظاہر ہے خاموش رہیں گے، ان کو بنایا ہے اس لیے گیا ہے کہ وہ خاموش رہیں اور فیصلے یہ وزیر صاحب لوگوں کو بتائیں کہ میں بڑا لبرل ہوں، میں بڑا ماڈریٹ ہوں اور میں بڑا پڑھا لکھا ہوں۔ لعنت ہے تمہاری ایسی فکر پہ، تمہارے ایسے لبرل ہونے پہ۔ تم سارے اچھے بھلے نظام چلتے چلتے مسلمانوں کا جس کا نظام پہ اطمینان تھا تم نے اسے تباہ و برباد کیا۔ مسلمانوں کا جن علماء پہ اتفاق تھا کہ ان کی آواز پہ وہ لبیک کیا کہ روزے رکھتے تھے، عید کرتے تھے، اور تم نے اس اعتماد کو بھی خراب کیا۔ اور اب تم نے جو نام نہاد کمیٹی بنائی، اس کمیٹی کا بھی تم نے بیڑا غرق کیا، اعلان خود کر دیا۔ اب اس کمیٹی کا فیصلہ فرما دیں کہ نہ اس کمیٹی کا کوئی اجلاس ہونا چاہیے اور نہ وہ کمیٹی کو اعلان کرے۔ اعلان تو آپ نے کر دیا ہے، اب کمیٹی کا اجلاس کس لیے ہوگا؟ اب ساری قوم کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ رویت ہلال کمیٹی کس لیے ختم کی گئی تھی اور کس لیے اتنے ہلکے لوگ لگائے گئے تھے، مرضی کے لوگ لگائے گئے تھے کہ جو ہمارے سامنے بولیں ہی نہ، فیصلے ہم کریں، ہم جو چاہیں ہم کریں، اور وہ آرام سے خاموشی کے ساتھ ہماری طرف دیکھتے رہیں اور خوش رہیں کہ وہ رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں یا رویت ہلال کمیٹی کے ممبر ہیں۔ اگر رویت ہلال کمیٹی کے ممبران میں یا چیئرمین میں کوئی ذرہ برابر بھی دم خم ہے، کوئی ضمیر زندہ ہے، تو ان کو اعلان کر دینا چاہیے کہ وزیر کے اعلان کے بعد ہم نہ اجلاس کریں گے، نہ ہم کوئی اعلان کریں گے، یا یہ وزیر قوم سے معافی مانگے کہ آئندہ یہ اعلان نہیں کرے گا، اعلان کمیٹی کرے گی۔ کمیٹی بنی اس لیے تھی کہ اعلان صرف کمیٹی کرے گی۔ وزیر اعظم کو بھی حق نہیں تھا کہ وزیر اعظم اعلان کرے، صدر پاکستان کو بھی حق نہیں تھا کہ وہ اعلان کرے، کمیٹی اعلان کرے گی، ذمہ داری اس کی، کام اس کا ہے، وہ کرے، دوسرے بندے کو ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو قوم کو کم از کم آپ کے اعلان سے یہ تو پتہ چل گیا کہ اس کمیٹی کو ہٹانے کے پیچھے آپ ہی تھے، اور آپ اس لیے اپنی مرضی کی کمیٹی لانا چاہتے تھے کہ آپ اپنی مرضی کے فیصلے کریں۔ لیکن انشاءاللہ جب تک غلامان مصطفیٰ زندہ ہیں آپ کے فیصلے نہیں چلیں گے، یہاں شریعت کی حکمرانی اور شریعت کے فیصلے چلیں گے انشاءاللہ۔